السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت کی کچھ ناسازگی کی وجہ سے میں دوسرے اسباق ابھی نہیں پڑھا پا رہا ہوں، تو آج انشاءاللہ صرف قصص آپ کو بھیجا جائے گا، دیکھ لیجیے۔ احسن القصص، احسن افعل التفضیل ہے، احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، افضلو کے بدن پہ آپ نے علم الصرف میں پڑھا ہے۔ احسن مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ حسین، اور قصص مطلب ہوتا ہے قصہ، قصۃ جمع قصص، تو قصص جو ہے یہ جمع ہے اور قصۃ واحد ہے اس کا، تو احسن القصص تو ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ، لیکن ترجمہ کبھی کبھی مضاف مضاف الیہ کا موصوف صفت سے بھی ہو جاتا ہے، تو احسن القصص یعنی بہترین قصہ۔ رؤیا عجیبۃ، رؤیا موصوف ہے، عجیبۃ صفت ہے، موصوف صفت۔ اب آپ کہیں گے اس کے اندر گولتا بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ تعلیلات ہونے کی وجہ سے اس طرح سے آپ کو دکھ رہا ہے۔ تعلیلات کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر بدلاؤ ہوئے ہیں، کچھ چینجز ہوا ہے اس کے لکھاوٹ میں، اس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر گولتا اور تنوین نہیں دکھ رہا ہے۔ رؤیا عجیبۃ، عجیب سپنا، رؤیا مطلب ہوتا ہے خواب۔ کانا کا اسم ہے یوسف، ولدن صغیرن موصوف صفت مل کر کانا کی خبر۔ کانا یوسف ولدن صغیرن، یوسف چھوٹے بچے تھے، وکان لہو اور تھا یوسف کے لیے، لہو کی ضمیر یوسف کی طرف، تو تھا لہو یعنی یوسف کے لیے، احد عشرہ مطلب ہوتا ہے 11، 11 کیا تھے؟ بھائی، یوسف کے لیے 11 بھائی تھے۔ اب جو عربی کی لینگویج میں نمبر سسٹم کا ایک الگ پورا رول ہے، وہ انشاءاللہ آپ صفۃ المصادر میں ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ احد عشرہ اخن یہ کس طریقے سے لکھا گیا ہے اور ایسا کیسے ہوا، اخن پر اعراب کیوں آیا، وہ اب آپ وہیں پڑھیں گے۔ وَكَانَ یوسف غلامًا جمیلاً، غلامًا جمیلاً موصوف صفت مل کر کانا کی خبر، یوسف کانا کی اسم، اور یوسف علیہ السلام تھے ایک خوبصورت نوجوان، غلام کا مطلب بچہ ہوتا ہے، ایک خوبصورت بچے تھے، اور یوسف علیہ السلام خوبصورت بچے تھے، جمیل مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ وَكَانَ یوسف غلامًا ذکیًا، اور یوسف علیہ السلام تھے غلام موصوف، ذکیًا صفت ہے، ذکیًا مطلب ہوتا ہے ہوشیار، بہت تیز، ذہین بچہ، یوسف علیہ السلام بہت ہی ذہین بچے تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُ یعقوب، ابوہ مبدل منہ، یعقوب بدل، آپ نے مبدل منہ اور بدل کے بارے میں پڑھا ہے کہ مبدل منہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے آتی ہے اسی کے بارے میں بعد میں بات کی جاتی ہے، یعنی جو ابو ہے، جو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب ہیں، وہی یعقوب علیہ السلام ہے، تو پہلے ان کے ضمیر سے بتایا گیا کہ ان کے والد، اور بعد میں پھر ان کا نام بھی لے کے آیا گیا، تو جو ان کے ابو ہیں وہی یعقوب ہے نا، تو ابو ہو جائے گا مبدل منہ اور یعقوب ہو جائے گا بدل، تو کانا ابوہ یعقوب، یہ پورا مبدل منہ اور بدل مل کر کانا کی اسم، ٹھیک ہے۔ یحبو سے پورا کانا کی خبر، تو احب یحبو مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، تو یحبو، ماؤس میں کچھ ٹربل ہو رہا ہے، یحبوہ، احب یحبو، اکرم یکرمو کے وزن پر ہے، تو یحبو ہو ضمیر لوٹ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، احبہ کے اندر ہوا ضمیر جو ہے احب یحبو فعل کے اندر وہ لوٹ رہی یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو یحبو کے اندر فاعل جو ہے وہ یعقوب ہے، اور مفعول یہ ہو ضمیر ہے، مفعول منصوب متصل، ٹھیک ہے۔ یحبوہ اکثرا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، افعلو کے وزن پر اکثرو، ٹھیک ہے، تو یہ اکثرا اس لیے آیا ہے کہ یہ کانا کی خبر بن رہی ہے، یا پھر آپ مفعول بنا سکتے ہیں کس کی؟ یحبو کا مفعول ثانی، یعنی کتنا،
تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو چیزیں کوانٹٹی بتانے کے لیے آتی ہے وہ ممیز تمیز ہوتا ہے تو وہ بھی منصوب ہوتا ہے. تو منصوبات کے بیان میں آپ نے جتنی چیزیں پڑھی اس میں سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ. یعنی محبت کرتے تھے، کتنا کرتے تھے وہ اکثر سے بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ کرتے تھے، تو آپ ممیز تمیز بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اکثر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. بہت محبت کرتے تھے کس سے؟ من، کس سے؟ جمی مطلب سارے کے سارے، اخوتی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، ہی لوٹ رہی یوسف علیہ السلام کی طرف. اخوتی مطلب بھائی، تو تمام بھائیوں سے، سارے کے سارے بھائیوں سے زیادہ محبت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے. یہاں سے ایک بار اور ترجمہ دیکھ لیجئے. کانا یوسف ولدن صغیرن، یوسف ایک چھوٹے بچے تھے. وکانا لہو احد عشر اخن، ان کے 11 بھائی تھے. وکانا یوسف غلامن جمیلن، یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت بچے تھے. وکانا یوسف غلامن ذکین، یوسف علیہ السلام ایک ذہین بچے تھے. وکانا ابوہ یعقوب، اور ان کے یوسف علیہ السلام کے والد یعنی کہ یعقوب یحبوہ، محبت کرتے تھے ان کو، اکثر من جمیع اخوتہ، ان کے تمام بھائیوں سے زیادہ. ذات لیلتن، ایک رات، یہ مضاف مضاف الیہ ہے لیکن ترجمہ موصوف صفت کا ہوتا ہے. تو ذات لیلتن، ایک رات. رأى یوسف رؤیا عجیبتن، یوسف علیہ السلام، رأى یا را مطلب دیکھنا، را فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا یوسف فاعل ہے. رأى یوسف، یوسف نے دیکھا، رؤیا عجیبتن، رؤیا موصوف، عجیبتن صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول کس کا؟ رأى فعل کا. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا ایک عجیب خواب. رأى احد عشر کوکبن، انہوں نے کیا دیکھا؟ احد عشر کوکبن، 11 ستارے. ورأى الشمس، اور دیکھا سورج کو. والقمر، اور چاند کو. کلو، ہر ایک. یسجدو لہو، کلو کا یسجدو کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے کلو کی طرف. ہر ایک سجدہ کر رہا تھا، جس کو سجدہ کرتے اس پر لام آتا ہے، لام کی ضمیر ہو ضمیر لوٹ رہی یوسف کی طرف. ٹھیک ہے، تو کلو لہو، کلو یسجدو لہو، ہر ایک سجدہ کر رہا تھا کس کو؟ یوسف کو. تو یوسف علیہ السلام نے ایک رات ایک عجیب خواب دیکھا. خواب میں انہوں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند، ہر ایک سجدہ کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کو. تعجب فعل ہے تقبل کے وزن پر، تعجب یا تعجب. تعجب فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا. یوسف موصوف ہے، الصغیر صفت ہے، اس پر الف لام نہیں آیا اس لیے کہ یوسف پہلے سے معرفہ ہے. تو یوسف موصوف، الصغیر صفت. ٹھیک ہے، تو موصوف صفت مل کر تعجبہ کا فاعل. تو حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے چھوٹے یوسف. کثیرن، بہت زیادہ. وما، ما مائے نافیہ ہے، فہیمہ سمیع اسم مفعول باب سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وما فہیمہ، اور نہیں سمجھ پائے، ہذہ رؤیا، اس قصے کو، کیفہ، کیسے، تسجدو، تسجدو کا فاعل کواکب، اور شمس اور قمر تینوں تسجدو کا فاعل ہے، اس لیے کہ یہ تینوں مؤنث ہے اور یہ تسجدو واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کیف تسجدو الکواکب والشمس والقمر، سورج چاند ستارے کیسے سجدہ کریں گے، کس کو؟ لرجل، کسی بھی آدمی کو. جس کو سجدہ کرتے اس پر لام آتا ہے، رجلن پر لام لگا ہوا ہے اس لیے آدمی، اور کسی بھی آدمی کا ترجمہ اس لیے ہو رہا ہے اس لیے کہ رجلن نکیرہ ہے، نکیرہ کا ترجمہ کوئی بھی سے ہو جاتا ہے. ذہب یوسف الصغیر، چھوٹے یوسف گئے، جہاں جاتے ہیں اس پر الا داخل ہوتا ہے. تو کہاں گئے؟ ابی ہی یعقوب. پھر یہاں پر ابی ہی مبدل منہ، یعقوب بدل، مبدل منہ بدل مل کر مجرور الی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ذہب فعل کا، اور آپ اس کو مفعول میں مان سکتے ہیں لیکن جار مجرور ہے تو متعلق ہی مانے. ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام گئے اپنے باپ، اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس. وحکا لہو، اور ان کو سنایا. حکا یحکی مطلب ہوتا ہے واقعہ بتانا. حکا یحکی، ضربہ یضربو. حکا واحد مذکر غائب کا صیغہ ماضی سے، جس کو قصہ سناتے ہیں اس پر لام داخل ہو جاتا ہے. تو حکا لہو،
تو حقا کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو سنایا، اور لہو کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے یعقوب علیہ السلام کی طرف، یعنی یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو سنایا کیا؟ ہاذہ الرؤیا عجیبہ، رؤیا عجیبہ موصوف صفت ہے، یعنی یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو یہ عجیب واقعہ سنایا۔ پھر سے یہاں سے ترجمہ آپ دیکھ لیجئے۔ تعجب یوسف الصغیر کثیرا، چھوٹے یوسف بہت زیادہ پریشان حیرت زدہ ہو گئے، وما فہم ہذہ الرؤیا، اور اس خواب کو نہ سمجھ سکے، کیف تسجد الکواکب والشمس والقمر لرجل، کہ کیسے کوئی سورج چاند ستارہ کسی آدمی کو سجدہ کر سکتا ہے۔ ذهب یوسف الصغیر الی ابیہ یعقوب، چھوٹے یوسف اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، وحکى له هذه الرؤيا عجیبہ، اور ان کو یہ عجیب قصہ بیان کر دیا۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت، رأى سے واحد متکلم دسے گا، میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبا والشمس والقمر، 11 ستارے، سورج اور چاند کو، رأیتہم، یہاں تاکید کے لیے دوبارہ فعل لایا گیا، یہی والا رأیتہم، یہاں بھی واحد متکلم کا صیغہ، اور یہ ہم ضمیر مفعول منصوب متصل ہے کہ میں نے دیکھا ان سب کو، ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے تینوں کی طرف، ان سب کو، لی، یہاں پر نون یا جو منصوب والا ہوتا ہے نا، کتابی کے اندر جو یا ہوتا ہے کہ میری کتاب، تو لی مطلب میرے لیے سجدہ کر رہے تھے یا مجھے سجدہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو رأیتہم لی، میں نے اپنے لیے ان کو دیکھا، کیا؟ ساجدین، اس حالت میں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے، ساجدین حال ہے۔ تو میں نے، پھر سے دیکھ لیجئے، یا ابتی، میں نے دیکھا، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا 11 ستارے، ایک سورج اور چاند کو، ایک سورج نہیں بلکہ سورج اور چاند کو، رأیتہم، میں نے ان سب کو دیکھا، میرے لیے، لی، میرے لیے، اس حال میں کہ وہ سب سجدہ کر رہے تھے۔ کانا ابوہ یعقوب، اب کہیں گے یہ ساجدین کیا ہے؟ تو ساجدن جو ہے یہ حال ہے واحد کا، لیکن یہ جمع مذکر سالم ہے، ساجدون، تو جمع مذکر سالم جب حالت نصبی میں ہوتا ہے تو یا نون کے ساتھ آتا ہے، اسی لیے یہ ساجدین آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُ یعقوب، ابوہ یعقوب مبدل منہ بدل مل کر کانا کا اسم، نبیًا کانا کی خبر، اس لیے کہ کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، تو کانا ابوہ یعقوب نبیًا، یعقوب ان کے یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعقوب نبی تھے، ایک نبی تھے۔ فریحہ، فریحہ یفرح مطلب خوش ہونا، سمیع اسباب باب سے، فریحہ کا فاعل ہے یعقوب، فریحہ یعقوب، یعقوب علیہ السلام خوش ہوئے، جس چیز سے خوش ہوتے ہیں اس پر با آتا ہے، تو بِهَذِهِ الرُّؤْيَا، اس خواب سے خوش ہوئے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت خوش ہوئے، فریحہ یفرح مطلب خوش ہونا۔ وقال، اور کہا، بارک اللہ لک یا یوسف، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اے یوسف۔ جو دعا کے جو الفاظ ہوتے ہیں بہت بار ہوتا تو ماضی کا صیغہ ہے، لیکن مراد اس سے حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ لک یا یوسف، اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے، فَسَيَكُونُ، کانا یکونو مطلب ہوتا ہے ہونا، نصر عنصر باب سے، یہی کانا ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سین لگا ہوا ہے، سین فعل مضارع کا علامت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ سین جب کسی صیغے پہ لگتا ہے مطلب ہوتا ہے ان قریب، فا تو سیکونو، ان قریب ہوگا، لکا تمہارے لیے، شأنن، شأنن مطلب بہت بڑا بلند مرتبہ مقام۔ اب دیکھیے لکا شأنن، تو لکا جو ہے کانا کا اسم خبر ہو جائے گی، اور شأنن کانا کا اسم ہو جائے گا، لیکن یہاں پر لام حرف جر ہے، تو جار مجرور جب بھی آتا ہے تو خبر پہلے اور اسم بعد میں ہو جاتا ہے۔ فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ، بہت جلد تمہارے لیے ایک مقام ہوگا، تمہارا اونچا مرتبہ ہوگا۔ پھر سے ایک بار یہاں سے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ نَبِيًّا،
ان کے والد صاحب یعقوب ایک نبی تھے. فرح یعقوب بہذہ الرؤیا کثیراً، یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت زیادہ خوش ہوئے. وقال بارک اللہ لک یا یوسف، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اے یوسف. فسیکون لک شان، ان قریب تمہارے لیے شان و مرتبہ ہوگا. ہذہ رؤیا مبتدا بشارت خبر، یہ خواب بشارت تھی، خوشخبری تھی. کس چیز کی؟ بعلم و نبوت، علم کی اور نبوت کی. یہ خواب بشارت تھی علم اور نبوت کی. وقد انعم، اکرمہ کے وزن پہ، انعم واحد مذکر غائب کا صیغہ ماضی سے. وقد انعم اللہ اس کا فاعل، جس پر انعم مطلب ہوتا ہے نعمت دینا، انعام دینا. ٹھیک ہے، تو قد انعم جس کو انعام دیتے ہیں اس پر اللہ داخل ہوتا ہے. تو قد انعم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، انعام بخشا. علی جدی کا اسحاق، جدی کا مبدل منہ تمہارے دادا، اور اسحاق بدل، جو جدی کا ہے وہی، جو دادا ہے وہی اسحاق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام پر نعمت بخشی. وقد انعم اللہ علی جدی کا ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دادا ابراہیم پر بھی نعمت اتاری، نعمت بخشی. وَإِنَّهُ کہ بے شک وہ، يُنْعِمُ انعم يُنْعِمُ واحد مذکر غائب کا صیغہ مضارع سے، یکرم کے وزن پہ، اکرم یکرم باب سے. وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ کہ وہ تم کو بھی نعمت دے گا، اللہ تم کو بھی نعمت دے گا. کاف ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف، یعنی تم، تو وہ تم کو بھی نعمت دے گا. وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ یعقوب اور وہ آل یعقوب کو بھی نعمت اور انعام بخشے گا. وَكَانَ یعقوب شیخاً کبیراً یعقوب علیہ السلام ایک بوڑھے بزرگ تھے. وَكَانَ يَعْرِفُ اور کانا یعرف مطلب پہچانتے تھے، عرفہ یعرف، ضربہ یضرب باب سے. وَكَانَ يَعْرِفُ وہ پہچانتے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام پہچانتے تھے. طبائع الناس، طبائع مضاف، الناس مضاف الیہ. طبائع طبیعت ہوتا ہے، طبائع مطلب طبیعت، مزاج، اور ناس مطلب لوگ، لوگوں کے مزاج کو پہچانتے تھے. یعقوب علیہ السلام لوگوں کے مزاج کو پہچانتے تھے. وَكَانَ يَعْرِفُ اور وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے. کیفا کیسے، غلب یغلب غالب ہونا. تو یغلب واحد مذکر غائب کا صیغہ مضارع سے. کیفا یغلب الشیطان شیطان کیسے غالب ہوتا ہے، غلبہ پاتا ہے. وَكَيْفَ لَعِبَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانِ لعب یلعب مطلب ہوتا ہے کھیلنا. سمیع اسمہ باب سے واحد مذکر غائب کا صیغہ مضارع میں، اس لیے ترجمہ ہو رہا ہے کھیلتا ہے. تو یلعب الشیطان شیطان کھیلتا ہے، جس کے ساتھ کھیلے گا اس پر با آئے گا. تو بالانسان انسان کے ساتھ. پھر سے ایک بار ترجمہ دیکھ لیجئے. وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ یعقوب بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بھی نعمت دے گا اور تم آل یعقوب کو بھی نعمت دے گا. وَكَانَ یعقوب شیخاً کبیراً یعقوب علیہ السلام ایک بوڑھے بزرگ تھے. وَكَانَ يَعْرِفُ طبائع الناس اور یعقوب علیہ السلام لوگوں کے مزاج اور طبیعت کو جانتے تھے. وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانِ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شیطان کیسے غالب آتا ہے. وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ اور وہ جانتے تھے کہ شیطان کیسے انسان کے ساتھ کھیلتا ہے. فقال تو کہا، یا ولدی، ولد مانے بیٹا، ولدی مطلب میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. لا تخبر، اخبر یخبر سے اکرم کے وزن پر، لا تکرم کے وزن پہ، یعنی نہیں کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر. لا تخبر خبر مت دینا، بی حاضر الرؤیا اس قصے کا، احدن من اخوتی کا، اخوتی بھائی، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، اپنے بھائی میں سے کسی کو بھی اس خواب کی خبر مت دینا. فَإِنَّهُمْ کہ بے شک وہ، یحسدون یہ یحسدون ہے، کاف اس کے اندر مفعول منصوب متصل ہے. حسدہ یحسد نصر انصر باب سے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر ہم ضمیر فاعل جو پیچھے ضمیر ہم کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ اخوتی کی طرف.
یعنی بے شک وہ تمہارے بھائی تم سے حسد کرنے لگیں گے، وَيَكُونُ لَكَ عَدُوًا، اور تمہارے لیے وہ سب دشمن ہو جائیں گے۔ یہاں تک یہ چیپٹر چونکہ بہت کمپلیکیٹڈ تھا اور مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا ابھی آپ کے لیے سمجھنا اس کو، اس لیے میں نے بار بار ریپیٹ کیا ہے ترجمہ کو اس میں، اس لیے آپ اس کو ایک بار بہت اچھے سے پڑھ لیجئے، ترجمے کو سمجھ لیجئے، جو پریشانی ہو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، پھر انشاءاللہ کل حسد الاخوتی کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔